زمین کے اوپر کم و بیش 63 سال کا قیام فرمایا. اب 40 سالہ زندگی آپ نے مکہ کے اندر اس وقت گزاری جب یہ ابھی قرآن اترنا شروع نہیں ہوا تھا. 40 سال ایک بہت بڑا عمر کا حصہ کہلاتا ہے. جو لوگ 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ 40 سال ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 40 سال کے دور کے اندر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جب قیام کیا آپ کا ایک بھی مخالف دنیا پہ موجود نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ نبی مصطفیٰ کا ایک بھی مخالف، آپ سے ایک بھی بغض رکھنے والا، آپ سے ایک بھی دشمنی رکھنے والا موجود نہیں ہے. تو پتہ چلے گا کہ نبی رحمت کی تو زندگی اور حیات کی ایسی تھی جو سراپا رحمت تھی، سراپا محبت تھی اور سراپا ہمدردی اور احساس تھا. ان سے ایک بھی شخص مخالفت میں نہیں آیا 40 سالہ دور کے اندر. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن اترنا شروع ہوتا ہے وہی مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، وہی مکہ جو آپ کی کردار کی قسمیں اٹھاتا ہے، وہی مکہ جو آپ کے حسب نسب کی تعریف کرتا ہے، وہی مکہ جو آپ کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، وہی مکہ جس میں اگر کوئی مسئلے ہو جائیں تو لوگ آپ کی طرف مشورے کے لیے آتے ہیں، وہی مکہ ہے، وہی باسی ہیں. لیکن جب یہ قرآن اترتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پورا عرب آپ کا مخالف ہو جاتا ہے. مکہ وہی ہے لیکن اب آپ کو رہنے کوئی نہیں دے رہا. مکہ وہی ہے جہاں 40 سال محبت کے آپ نے ایام گزارے ہیں، لیکن اب لوگ آپ کو تانے دے رہے ہیں، اب لوگ آپ کو گالیاں کہہ رہے ہیں، اب لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، اب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگ آپ کے خاندان کا بائی کاٹ کر رہے ہیں کہ اس کے پورے خاندان سے مت ملو. شیر ابی طالب میں آپ نے 3 سال گزارے. آخر کیا ہوا؟ وہ نبی رحمت، وہ اللہ کا پاک پیغمبر، وہ کیوں 40 سالہ زندگی کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا اور یکدم حضور مصطفیٰ جو ہیں ان کی مخالفت میں وہ آ گئے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مخالفت محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے، یہ مخالفت قرآن کی مخالفت ہے. کیونکہ 40 سال کے بعد جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو ان لوگوں کی مخالفت قرآن سے تھی، حضور نبی مصطفیٰ سے نہیں تھی. جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مانتے تھے کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر تمہیں مکے کی شاہی چاہیے ہے، حکمرانی چاہیے ہے، تو تم سے اچھا شخص ہمیں اور کوئی نہیں ہے، ہم تمہیں مکے کی شاہی دیتے ہیں. اے محمد اگر تمہیں کوئی اچھا رشتہ چاہیے ہے تو تمہارا حسب نسب بڑا جانا پہچانا ہے، بہت اچھا ہے، ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہے، تم جس خاندان کا انتخاب کرو گے وہی تمہارا نکاح کروا دیں. اگر تمہیں مال دولت چاہیے ہے تو ہم ہیرے جواہرات کے، اشرفیوں کے اور مال کے ڈھیر تمہارے قدموں میں لگا دیں گے. لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے. مطالبہ کیا ہے؟ یہ کتاب پڑھنی چھوڑ دو، یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو. پتہ کیا چلا کہ محمد رسول اللہ سے کوئی مخالفت نہیں ہے. مخالفت کس سے ہے؟ قرآن کے بیان سے ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ کو 40 سال تک وہ اپنے قرب میں دیکھ چکے، وہ تو سراپا محبت ہے. تو تب قربان جاؤں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب پہ، جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے اور جو ہمارے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے اور جو ہمارے لیے ایک سوچ کے پہلو کھولنے والا بہت بڑا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ کے اوپر لا کر سورج بھی رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر لا کر چاند بھی رکھ دو تب بھی خدا کی قسم میں قرآن پاک کو بیان کرنا نہیں چھوڑوں. یہ وہ ذمہ داری ہے جو وہ آپ ادا فرما رہے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس کو آپ تک اور مجھ تک پہنچا، جس کے بیان کے لیے اللہ نے جمعے کا یہ دن مختص فرمایا ہے، جس کی آیات کی نور کی باتوں کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے آج کے خصوصی دن کے اندر پورے ہفتے کی روٹین کو ہٹا کر بلایا ہے کہ آج صرف نماز پڑھنے مت آؤ، بلکہ آج نماز کے اندر جن آیتوں کی تلاوت کرتے ہو کچھ ان کے نور کو سمجھنے کے لیے آؤ، کچھ ان کی باتوں کو کرنے کے لیے آؤ. یہ جمعے کا دن اسی لیے بنایا گیا، اسی قرآن کے لیے جس کو آپ تک اور مجھ تک پہنچانے میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی طائف کے لوگوں سے پتھر کھائے اور ایسے کھائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا. کبھی شیب ابی طالب جیسی گھاٹیوں کے اندر 3 سال تک پتے کھا کر اور بغیر کسی آرام اور آسائش کے وقت کے گزارا کیا اور اپنے پورے خاندان کو بھی ساتھ رکھا. کبھی وہ مکہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ کی طرف تو کہنے لگے کعبہ کی طرف کہ آپ کی محبت تو بہت ہے لیکن کیا کروں، یہ مکہ والے اب مجھے رہنے نہیں دے رہے آپ کے قرب میں.
کعبہ جس کے طواف کو، جس کی زیارت کو آپ نے ہمیشہ سے ہی بچپن سے ہی پایا، اس مکہ کو، گھر کو چھوڑ کر آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت فرمانا پڑی، کس لیے؟ یہ ہے قرآن ہم تک پہنچانے کے لیے، یہ ہے قرآن کے بیان ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کی ساری زندگی یا قرآن ہے، یا اس قرآن کی روشنی کے اندر جو آپ نے اس کی تشریحات فرمائی ہے، سنت ہے، یہی آپ کی زندگی ہے، اور یہی زندگی ہی کامیابی کا زینہ ہے دونوں جہانوں کے اندر اس نوع انسانی کے لیے۔ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام یہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی ذات کے، ان کے اقوال اور ان کی سنتوں کے ارد گرد گھومتا ہے، کہ جب بھی آپ محمد مصطفیٰ کی اقوال اور سنتوں کی طرف جائیں گے، آپ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات، ان کی بات کی سچائی، ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ یہ بات میرے اللہ نے مجھے کہی ہے، تو ان کے بات کی سچائی کی طرح جب آپ رجوع کریں گے تو آپ دنیا کے اوپر کامیابی اور فلاح پانے والے انسانوں کے اندر ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی جنت آپ کا مقدر بنے گی۔ تو یہ وہ دن ہے کہ رب نے مختص کیا کہ اس قرآن کے انوارات کو سمجھنے کے لیے آپ کچھ وقت جو ہے اس کو نکالا کریں، اس محبت کے ساتھ آئیں، اور یہ ایسا دن ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی بابرکات گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ویسے بھی آ کے بیٹھ جائیں، جو ثواب بھی حدیث شریف کی